اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز۔ ہم آپ کے لیے کتاب خودسازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس کا دوسرا درس ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بزرگ شناسی و خودسازی۔ اگرچہ انسان ایک حقیقت ہے، لیکن یہ مختلف جہات اور اوصاف رکھتا ہے۔ انسان کے وجود کا ایک مٹی کے جوہر سے جو بے شعور ہے آغاز ہوا ہے، اور پھر یہ جوہر مجرد ملکوتی تک جا پہنچا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور پھر اس میں اپنی طرف منسوب روح کو قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا ہے۔ اس کے باوجود تم پھر بھی بہت کم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ نقصان میں وہ اشخاص ہیں جو اپنے نفس سے انسانی اور اپنے اہل خانہ کے نفوس کو قیامت کے دن نقصان میں قرار دیں، اور یہ بہت واضح اور کھلا ہوا نقصان ہے۔ جو لوگ حیوانی زندگی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی سوچ نہیں کرتے، در حقیقت وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی شخصیت کو کھو دیا ہوا ہے کہ جس کی تلاش میں وہ کوشش نہیں کرتے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ ایک گم ہوئی چیز کو تلاش تو کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے انسانی روح کو گم کیا ہوا ہے اور اس کے پیدا کرنے کے در پہ نہیں ہوتا۔ اس سے بدتر اور دردناک تر کوئی نقصان نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی انسانی اور واقعی اور حقیقی شخصیت کو کھو بیٹھے۔ ایسے شخص کے لیے سوائے حیوانیت کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے روح کے بارے میں فرمایا ہے کہ روح ایک در بے بہا ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اسے وہ اعلیٰ مرتبہ تک پہنچائے گا، اور جس نے اس کی حفاظت میں کوتاہی کی یہ اسے پستی کی طرف لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی روح کی قدر پہچانی وہ اسے پست اور فانی کاموں کے بجا لانے کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے روح کی شرافت کو پا لیا وہ اسے پست خواہشات اور باطل تمنات سے حفاظت کر دے گی۔ روح جتنی شریف ہوگی اس میں اتنی زیادہ مہربانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا نفس شریف ہوگا وہ اسے سوال کرنے کی خواری سے پاک کر دے گا۔ اس قسم کی آیات اور روایات کے بہت زیادہ نمونے موجود ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک بیش بہا قیمتی در ہے کہ جس کی حفاظت و نگہداری اور تربیت کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو شخص مقام رب سے ڈرتا ہو اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پاتا ہو اس کی جگہ جنت ہے۔ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ وہ ہمیشہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے مگر جب خدا رحم کرے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تیرا سب سے بدترین دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں میں موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جو شخص اسے امین قرار دے گا وہ اس سے خیانت کرے گا، جس نے اس پر اعتماد کیا وہ اسے ہلاکت کی طرف لے جائے گا، اور جو شخص اس سے راضی ہوگا وہ اسے بدترین موارد میں وارد کر دے گا۔ نیز آپ نے فرمایا نفس پر اطمینان کرنا شیطان کے لیے بہترین اور مضبوط موقع ہوا کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے پروردگار کہ میں آپ سے نفس کی شکایت کرتا ہوں، ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور گناہ اور خطا کی طرف جلدی کرتا ہے اور برائی اور علاق مند ہے، اور وہ اپنے آپ کو تیرے غضب کا مورد قرار دیتا ہے اور مجھے
کے راستوں کی طرف کھینچتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، باوجود یہ کہ وہ عالم ہے، لیکن خدا نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوائے خدا کے اسے کون ہدایت کرے گا؟ وہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ کون سا شخص اس سے بدبخت تر ہے؟ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خسارے میں وہ شخص ہے جو دنیا میں مشغول ہے اور اخروی زندگی کے فوائد کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس کو پست کاموں سے روک کے رکھ، اگرچہ تجھے ان امور کی طرف رغبت ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جتنا تو اپنے نفس کو اس میں مشغول رکھتا ہے اس کا تجھے کوئی عوض حاصل نہیں ہوگا۔ اخلاقی اقتدار اور مکارم کمالات روحانی اور معنوی روح انسان سے متناسب ہیں کہ ایک سلسلہ کا نام ہے اور انسان کمال تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے انہیں انجام دینا چاہیے، اور اخلاقی انجام دی جانے والی اشیاء کا سرچشمہ شرافت اور کرامت نفس ہوا کرتا ہے، اور کمال روحانی اور بلندی مقام تک پہنچنے کے لیے بچا لایا جاتا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے راہ حق میں ایثار کرنا چاہیے، یعنی ایثار تکامل ذات اور بلندی مرتبے کے لیے فائدہ مند ہے اور ضروری ہے کہ ایسے مرتبہ تک پہنچنا چاہیے۔ معنوی کمالات تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور تمام انسان ان اقتدار اور ان کی ضد کی پہچان میں مساوی خلق ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنے محبوب اور پاک فطرت کی طرف رجوع کرے اور خواہشات اور حاوی نفس کو دور پھینک کر خوب غور و فکر کریں تو وہ اخلاق، فضائل اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی ضد، اسی طرح اخلاقی پستیاں اور رذائل اور اس کی ضد کو پہچان لے گا۔ اور اس میں تمام انسان تمام زبانوں میں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور اگر بعض انسان اس طرح کی مقدس سوچ سے محروم ہیں تو اس کی وجہ ان کی حیوانی خواہشات اور حاوی نفس کی تاریکی نے ان کے نور عقل پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ قرآن مجید بھی فضائل اور رذائل کی پہچان اور شناخت کو انسان کا فطری خلاصہ قرار دیتا ہے، جیسے فرماتا ہے قسم نفس کی اور اس کی کہ جس نے اسے نیک خلق کیا ہے اور انحراف اور تقویٰ کا اسے الہام دیا ہے، جس نے اپنے نفس کی تربیت کی، اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا، وہی کامیابی حاصل کرے گا، اور جس نے اس کو گناہوں اور برے اخلاق سے آلودہ کیا وہ نقصان اٹھائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام اسی غرض کے لیے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسان کی فطرت کو بیدار کریں اور اس کے اخلاقی ناآگاہ شعور کو آگہی کے شعور میں تبدیل کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کے فضائل اور کمالات کے طریقوں کو پہچاننے کی طرف متوجہ کریں اور اس پر عمل کر کے مقام قرب الہی کو پانے اور مدراج کمال کو طے کرنے کی مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کو انسانیت کے بلند مقام اور انسانی اقتدار کی ضرورت اور ان کی حفاظت اور زندہ رکھنے اور قدر و قیمت کی طرف متوجہ کریں۔ وہ آئے ہیں تاکہ انسان کو یہ نکتہ سمجھائیں کہ تو حیوان نہیں ہے بلکہ تو انسان ہے اور فرشتوں سے بالا تر ہے۔ دنیاوی امور اور حیوانی تظاہر تیرے ملکوتی بلند مقام کے شایان شان نہیں، تو اپنے آپ کو اس کے عوض فروخت نہ کر۔ التماس سے دعا۔